کہ سارا دن جو ہے نا کسی بھی ایک اسکول کے بچے کی روٹین لے لیں, آپ کسی آفس ورکر کی روٹین لے لیں, کسی ہاؤس ہولڈ لیڈی کی روٹین لے لیں, تو دے آل سیڈ اے سیم کمپلین کہ جی ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا, ہمارا ہوم ورک ہے, ہمارا فلانی چیز ہے, ہم اس آفس ورک میں پھنسے ہوئے ہیں, اس وجہ سے ہمیں ٹائم نہیں ملتا. تو ماڈرن لائف اسٹائل جو ہے میرے خیال میں تو وہ کسی طرح سے بھی نا سوٹیبل نہیں ہے جب تک آپ اس کو منیمائز کر کے 8 گھنٹے کے اوپر نہیں لے کے آتے اور پوری کانشیس ایفرٹ نہیں کرتے. جی جی بالکل. اور نہیں یہ بات آپ اس کی وضاحت کرتے ہیں 8 گھنٹے تک لے کے نہیں آتے. ہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے کام کا جو اسٹائل ہے وہ یہ بنایا ہوا ہے کہ رات کے 3 بجے تک جاگنا ہے, رات کے 3-4 بجے تک کام کرنا ہے, اس کے بعد سونا ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ نے دونوں صورتوں میں شام کا اور صبح کا ایکسرسائز کا ٹائم کمپرومائز کر دیا, جبکہ آپ کا جو مین ٹائم ہے سونے کا وہ یہ ہے کہ 8-9 بجے کے قریب یا 10-11 بجے کے قریب آپ میکسیمم 10-11 بجے سو جائیں, اور آپ صبح 5-6 بجے میکسیمم اس کو آگے آپ نے لے کے جانا تو 7 بجے تک اٹھ جائیں. اور جتنے بھی آپ کے جم ہیں, جتنے بھی آپ کے فزیکل ایکٹیویٹی کی جگہیں ہیں, وہ صبح 10-7 بجے اوپن ہو جاتی ہیں. جی بالکل. اور اس کے اندر آپ جنرلی, اور آئیڈیلی جو میں ایک چیز کو فالو کرتا ہوں وہ بہت ایک آپ کو میں اس کا چارٹ بھی پرووائڈ کروں گا, چائنیز کلاک. چائنیز کلاک کے اندر جو ٹائمنگ سجیسٹڈ ہے وہ 5 AM ہے. 5 AM سے لے کے آپ کو رات کو 7 AM تک جو آپ کے پاس ٹائم ہے, اس کے اندر آپ جو مرضی کریں, ٹھیک ہے. اس کے اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سارا ٹائم آپ کی مجھے اس بات سے ہی میرا دھیان اس طرف جا رہا ہے کہ دین اسلام کی خوبصورتی دیکھیں. جی بالکل. کہ فجر کی نماز پہ آپ اگر آپ تہجد, تو پھر ایک آپ کہہ لیجیے نا کہ وہ تو اللہ کی خاص رحمت ہے اور ایک اللہ کی خاص نعمت ہے مسلمانوں کو. چلیں اگر آپ فجر کی نماز سے بھی اٹھتے ہیں ڈاکٹر صاحب, تو فجر کی نماز وہی یہی ٹائم بنتا ہے, پوائنٹ آف ویو کہتا ہے کہ رات سونے کے لیے اور ادھر سے سن سیٹ اور رات عشاء کی نماز تک. جی آج اس میں نا یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں, سورج اور چاند کو کریٹ ہی اس لیے کیا تاکہ آپ دن اور رات کو تعین کر سکیں. سیکنڈ نمبر اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ میسج یہ ہے کہ آپ کی جو باڈی ہے نا وہ سورج اور چاند کے اکارڈنگ ایڈجسٹ ہوتی ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اگر کہیں پہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جامع کی ڈیٹس کی بات کریں تو کیا ہے کہ وہ کہیں 17-19-21 چاند کی تاریخ ہیں. ریزن کہ مون کا اور باڈی کا ایک بڑا کنیکشن ہے. ہم بات کر رہے تھے ماڈرن لائف اسٹائل کے اوپر. اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں کرنٹلی ایک سافٹ ویئر جس طرح ایک کمپیوٹر میں انسٹال ہوتا ہے, ہم اس کو اپنی مرضی سے چینج نہیں کر سکتے. اگر ہم اس کی ڈیکوڈنگ کے اندر چینجنگ کریں گے, یا اسی طرح کوئی بھی گاڑی ہے اس کی ایک اپنا ایک ٹائم ہے, سسٹم ہے, اس کو جس طرح سے چلانا ہے اس کی کچھ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں. اسی طرح جو قرآن میں اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو گائیڈ لائنس دی ہیں اس کے اکارڈنگ جو ہماری باڈی وہ پہلے سے ایڈجسٹیبل ہے, یعنی کہ وہ اس کا ایک پراپر ایک ٹائم فریم ایڈجسٹڈ ہے کہ آپ نے اتنے بجے سونا ہے, اتنے بجے اٹھنا ہے, اتنے بجے آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں. اگر ہم اس سائیکل کو خود بریک کرتے ہیں اور اس کی وجہ ہم اپنے کام کو یا اپنی ان چیزوں کو دیتے ہیں, یعنی کہ جو ہماری جنرل ماڈرن لائف اسٹائل کی آپ نے بات کی تھی, تو ہم اس میں بیزی ہو جاتے ہیں اور ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے, تو ڈیفینیٹلی ہم ایک پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے 24 آورس چائنیز کلاک کی, تو اس کے اکارڈنگ دیکھا جائے یا جنرلی ڈاکٹر صاحب یہ چائنیز کلاک اگر ہمارے ویورز اس کو دیکھنا چاہیں تو کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ اس کو آپ جنرلی گوگل پہ سرچ کریں 24 آورس چائنیز کلاک کے نام سے, اور یعنی گوگل پہ جا کے ہم لکھیں 24 آورس چائنیز کلاک, اوکے چائنیز آپ کو مل جائے گا, اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ آپ کے پاس 5 ایلیمنٹ تھیوری کے نام سے ایک دوسرا چارٹ ہے, جس کے اندر پوری باڈی کے آرگنز کو ڈیمیج کرنے والی فوڈس اور اس کے تھرو آنے والا پرابلم تک انہوں نے ایک چھوٹے سے چارٹ کے اندر 3000 ایئرز پہلے ڈیزائن دے دیا. 3000 years ago before Christianity. before Christianity. yes. اوکے. اگر ہم اس کی ایک جنرل ایگزامپل دیں, جیسے کہ لیور ہے, تو زیادہ تر آپ کی میڈیکل سائنس کسی بھی طرح کا کوئی پرابلم آتا ہے جانڈس کا, تو اس کو کس میں دیکھتے ہیں؟ آنکھوں کے اندر. جی بالکل. تو لیور کا اور آئی کا کنیکشن وہاں پہ پہلے سے ڈیفائن ہے. اسی طرح یہ ایک ایکسٹرنل آرگن ہے جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اسی طرح باڈی کے انٹرنل آرگنز بھی ہیں جو ایک اسپیسیفک آرگن کے ساتھ ایک اسپیسیفک انٹرنل چیز کنیکٹڈ ہے. جیسے کہ آپ کے جو ٹینڈنز ہیں وہ آپ کے لیور سے انٹرنلی کنیکٹڈ ہیں اور ایکسٹرنلی آپ کی آئیز کنیکٹڈ ہے. سیم جس طرح آپ کے ہارٹ کے ساتھ آپ کی ٹنگ کنیکٹڈ ہے اور انٹرنلی آپ کی بلڈ ویسلز کنیکٹڈ ہیں. اب کسی کو کوئی بھی مسئلہ آتا ہے, کوئی کلاٹ آتا ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ ہم فوری طور پہ دیکھتے ہیں کہ بلڈ ویسلز کے اندر کلاٹ آ گیا, تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. سیم اسی طرح لیور کا جب بھی کوئی پرابلم آئے گا, آپ کا لیور ہیٹ پہ جائے گا, تو اس کی جتنی بھی جو سمٹمز ہیں یا تو وہ آپ کی آنکھوں میں شو ہوں گی. سیکنڈ نمبر پہ وہ آپ کے جو ہے وہ مسلز میں, ٹینڈنز میں شو ہوگا. یعنی کہ جو ٹینس ایلبو کی ایک کمپلین کہی جاتا ہے کہ موسٹلی آپ کے پاس ہاؤس ہولڈ لیڈیز اسی کمپلین کے ساتھ ہمارے پاس آتی ہیں کہ جی ہمارے جو ہے نا ٹینڈنز میں پین ہے, لائک ایلبو میں پین ہے, جو کہ شارٹ ورکنگ سے ہو رہی ہے, جیسے کسی کو بچے کو اٹھانے سے, کسی چھوٹی چیز پینسل, کامن جو آپ
माइक्रो एक्टिविटीज करते हैं उनके अंदर होती है। हाँ। तो उसके पीछे जो रीजन है, उनका लिवर जो है वो या तो हीट पे Okay. या वो डैमेज हो रहा है। Okay. इसी तरह से आपका स्टमक और स्प्लीन जब डैमेज होता है तो वो मसल्स के साथ इंटरकनेक्टेड है, ओके और आउटर लेयर पे वो आपका जो है आपके माउथ से कनेक्टेड है। अगर किसी ने कोई गर्म चीज़ जिस तरह शहद है या कोई ऐसी चीज़ ज़्यादा खा ली मिकदार में, तो क्या होता है कि उसके मुंह के अंदर मुंह पक जाता है। जी कहा जाता है कि मुंह पक गया। जी। ठीक है, उसी तरह से आपके मसल्स पे जब भी इफेक्ट आता है, मसल्स डिजनरेशन में जा रहे हैं, मसल्स इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो मूवमेंट है, सेकंड नंबर पे आपकी फूड है। फूड में आपने जितना ज्यादा शुगर इनटेक किया उतना वो स्प्लीन को अटैक करेगा, और इंसुलिन जो है वो ज्यादा से ज्यादा बॉडी में क्रिएट होगी, और इंसुलिन इन्फ्लेमेशन की वजह बनेगी। ठीक हो गया। अच्छा, आपने बॉडी और चांद की एक बात जी की। मैं वो ये है कि देखें जो 24 आवर चाइनीज क्लॉक है उसके अकॉर्डिंग देखें, या आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखें, तो जो अल्लाह ताला ने बॉडी को डिजाइन किया है उसको सूरज और चांद के साथ इंटरकनेक्ट रखा ठीक है। अब अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप यहाँ का वही लॉ फॉलो करेंगे। अगर आप यूएसए में हैं तो मे बी इस टाइम वहाँ पे सुबह हो, यहाँ पे इस टाइम रात का टाइम है, तो रीजन और जिस भी कंट्री में आप हैं वहाँ की जो सूरज और चांद के मुताबिक आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर, यानी आप ये कह रहे हैं कि सूरज तलू होने से लेकर सूरज गुरूब होने तक जी, ये आपके वर्किंग आवर्स, ये वर्किंग आवर्स है। और उसके बाद जैसे ही सूरज गुरूब होगा आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लो होती जानी चाहिए, ताकि आप सोने की तरफ जा सकें। अगर आप कॉन्टिन्यूसली किसी भी काम में बिजी हैं तो आपकी बॉडी अलाउ ही नहीं करेगी हार्मोन्स को बैलेंस करने। लेकिन अगर आप 7 बजे अपनी एक्टिविटीज को छोड़ देते हैं जो आप कर रहे हैं, और आप वो एक्टिविटीज की तरफ चले जाते हैं जो आपके माइंड को रिलैक्स करती है, मतलब सोशल इंटरेक्शंस की तरफ, फैमिली टाइम की तरफ, या आपने सेल्फ केयर की तरफ जाना है, तो वो ऐसी चीज जिम वगैरह और को रिलैक्सेशन देती है, एक्सरसाइज हो सकती है, आपकी सेल्फ केयर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जी। लेकिन वो वर्क नहीं होना चाहिए, वो स्ट्रेस वाली एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, वो रिलैक्सेशन ओरिएंटेड कोई चीज है। यस, जब आप उनकी तरफ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके हार्मोन्स बैलेंस में जाना शुरू करते हैं, आपको नींद आना शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। और ये साइकिल जो है 11 बजे कन्वर्ट हो जाता है, आप स्लीप में चले जाते हैं, और जैसे ही आप सोएंगे आपका गॉल ब्लैडर एक्टिवेट होगा, और गॉल ब्लैडर जितना पूरे दिन में मसल डैमेज हुआ उसको ऑटोमेटिकली रिपेयर करना शुरू कर देगा। बट अगर आप जाग रहे हैं तो आपने अगले जो 2 घंटे जो गॉल ब्लैडर की थी 11 बजे से 1 बजे तक आपने उसको डैमेज कर दिया। ऑटोमेटिकली 1 बजे लिवर का टाइम स्टार्ट होना है, और 1 बजे से 3 बजे तक आप मोर डीप स्लीप में चले जाते हैं। आप मेडिकल साइंस में देखें, आपका हार्ट जो है वो 72 बीट्स पर मिनट पे चला जाता है। जी। हार्ट सारा ब्लड लिवर को दे देता है, लिवर उस ब्लड में से जितने भी आपने सारा दिन में केमिकल बेस्ड फूड खाया, आपने कोई पॉइजनस चीज ले ली थी, आपने कोई एंटीबायोटिक्स ली थी, उन सब के जो असर है बॉडी में बुरे असरात, उसको वो डिटॉक्सिफाई करता है। और लिवर उस सारे ब्लड को एक तरह का जैसे कह लें कि आप उसको क्लीन अप करके बॉडी को दोबारा वापस करते हैं। ठीक है। तो अब अगर उस टाइम में आप जाग रहे हैं तो आपने ऑटोमेटिकली उसका टाइम भी खराब कर दिया। तो डेफिनेटली फिर 3 बजे के बाद आपका जो है वो मोर डीप स्लीप का टाइम, जिसके अंदर आप ड्रीम्स देखते हैं, आपकी बॉडी जो है वो एक डिफरेंट फेज में चली जाती है, और फिर आपका उठने का टाइम हो जाता है। तो आप इस सारे साइकिल को खुद ही ब्रेक कर देते हैं जब आप रात का सोने का टाइम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इसी वजह से जो सबसे मेजर कॉज ऑफ पेन है उसमें सबसे मेजर कॉज स्लीप। ओके।